محمد بن قاسم ہندوستان، خاص طور پر سندھ کیوں آئے؟ اس کی اصل تاریخی حقیقت صدیوں پہلے بحر عرب کے کناروں سے شروع ہوتی ہے، جب مسلمان تاجر اپنے مال و اسباب کے ساتھ ہندوستان کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ان جہازوں میں عورتیں، بچے، بوڑھے اور حج یا تجارت سے واپسی پر آنے والے مسافر بھی شامل تھے۔ سفر ہمیشہ کی طرح پرامن تھا، لیکن جب یہ جہاز سندھ کے ساحلی علاقے دیبل کے قریب پہنچے تو اچانک کچھ بحری ڈاکو جو اس دور کے مشہور ساحلی لٹیرے تھے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ جہاز روک لیے گئے، سامان لوٹ لیا گیا اور کئی مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ قید شدہ عورتوں نے چیخ چیخ کر فریاد کی کہ اے بنی امیہ کے امیر، ہمیں بچاؤ، ہمیں رہائی دو۔ انہی عورتوں کی فریاد خط کی صورت میں حجاج بن یوسف تک پہنچی۔ حجاج اس وقت عراق اور اطراف کا طاقتور گورنر تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ مسلمان عورتیں سندھ میں قید ہیں تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً سندھ کے حکمران راجہ داہر کو خط لکھا کہ ہمارے قیدی فوراً رہا کیے جائیں اور لٹیروں کو سزا دی جائے، لیکن راجہ داہر نے جواب دیا کہ یہ حملہ اس کے حکم سے نہیں ہوا اور وہ لٹیروں کو کنٹرول نہیں کرتا، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جواب انصاف کے خلاف تھا اور مظلوموں کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب تمام سفارتی راستے ختم ہو گئے تو حجاج نے فیصلہ کیا کہ اب ظلم کا جواب تلوار سے دیا جائے۔ اس نے اس مہم کے لیے ایک ایسا سپہ سالار چنا جو جوان بھی ہو، بہادر بھی، حکمت والا بھی اور اصولوں والا بھی۔ اس کا انتخاب تھا محمد بن قاسم، محض 17 سال کی عمر، مگر جنگی حکمت عملی اور قیادت میں بے مثال۔ حجاج نے 6000 شامی فوج، گھڑ سوار، اونٹ سوار، منجنیقیں اور ایک عظیم منجنیق العروس تیار کی جو دیبل کے قلعے کو توڑنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ محمد بن قاسم مکران کی طرف بڑھے۔ راستے میں کئی قبائل نے ان کی مدد کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد بن قاسم انصاف کے لیے آئے ہیں، کسی کی زمین چھیننے نہیں۔ جب وہ سندھ کی سرحد پر پہنچے تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کسی پر زبردستی نہیں کریں گے، ہم صرف مظلوموں کا حق دلانے آئے ہیں۔ اس اعلان نے بہت سے مقامی لوگوں کے دل جیت لیے۔ محمد بن قاسم دیبل پہنچے، وہی جگہ جہاں مسلمان عورتیں قید تھیں۔ قلعے کا محاصرہ کیا گیا، العروس منجنیق نصب ہوئی اور مسلسل حملے کے بعد قلعے کا بڑا مینار گر گیا۔ مسلمان فوج اندر داخل ہوئی اور تمام قیدی عورتوں کو آزاد کرایا۔ وہ دعا دیتی تھیں، اللہ محمد بن قاسم کو جزا دے، اس نے ہمیں غلامی سے نکالا۔ دیبل کے بعد محمد بن قاسم آگے بڑھے۔ راجہ داہر نے اپنی بڑی فوج تیار کی تھی، ہاتھی، رتھ، تیر انداز اور زرہ پوش سپاہی۔ دونوں لشکر اروڑ کے مقام پر آمنے سامنے آئے۔ جنگ شدید تھی۔ محمد بن قاسم نے بہترین حکمت استعمال کی۔ ہاتھیوں پر آگ کے گولے پھینکے گئے، داہر کی صفیں ٹوٹ گئیں، حتیٰ کہ راجہ داہر بھی جنگ میں قتل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سندھ کے دروازے کھل گئے۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ظلم نہیں کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہندو اپنے مذہب پر قائم رہیں، مندر اپنی جگہ قائم رہیں گے، کسی پر زبردستی نہیں ہوگی۔ بدھ مت کے راہبوں سے ٹیکس معاف کیا گیا، مندر محفوظ کرائے گئے، مقامی سرداروں کو ان کے عہدوں پر رکھا گیا اور کسی عام آدمی سے انتقام نہیں لیا گیا۔ اسی انصاف کی وجہ سے سندھ کے لوگ انہیں سکنڈ یعنی نیک حکمران کہتے تھے۔ محمد بن قاسم نے پھر ملتان کی طرف رخ کیا جو تجارت اور دولت کا بڑا شہر تھا۔ چند دن کے محاصرے کے بعد سرداروں نے صلح قبول کر لی۔ محمد بن قاسم نے یہاں بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف ظالم حکمران بدل دیے گئے۔ ملتان کو فرات الہند کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں تجارت بہت زیادہ تھی۔ پورا سندھ اب امن میں داخل ہو چکا تھا، راستے محفوظ ہو گئے، لوٹ مار ختم ہو گئی، بازار آباد ہو گئے، تجارت کئی گنا بڑھ گئی۔ ہر شہر میں قاضی، گورنر اور عدالتی نظام قائم ہوا۔ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے پہلی بار سچا انصاف دیکھا ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب سندھ مکمل امن میں آ گیا تو خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی سلیمان حکمران بنا۔ سلیمان کو حجاج بن یوسف سے دشمنی تھی اور اسی دشمنی میں اس نے محمد بن قاسم کو فوراً واپس بلایا۔ جیسے ہی وہ عراق پہنچے تو انہیں بلا جرم قید کر دیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ تھا۔ سندھ کے لوگوں نے جب یہ خبر سنی تو وہ رو پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے
کہ سندھ کا اصل محسن محمد بن قاسم تھا۔ یوں محمد بن قاسم کا ہندوستان آنا زمین قبضہ کرنا نہیں تھا، نہ حکومت بنانے کی خواہش تھی۔ وہ آئے تھے مظلوم مسلمانوں کی عزت بچانے، انصاف قائم کرنے اور سندھ میں امن لانے کے لیے۔ اور تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ برے صغیر میں اسلام کی روشنی سب سے پہلے محمد بن قاسم ہی لے کر آئے تھے۔